بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ابھی ہم نے پڑھنا ہے جی ایم سی کیوز نمبر جو ہے وہ ہے 342 المقابلہ۔ محسنات معنویہ کی بات چل رہی ہے علم بدیع میں۔ آج ہمارا بلاغت کا لاسٹ لیکچر ہے، اس کے بعد ایک کل جو ہے وہ ہوگا، اس میں آپ کو علم معانی کی کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ کروا دوں گا۔ اس کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی فائل پراپر بنا کے شیئر کر دوں آپ کے ساتھ مثالوں کی، تاکہ ایک ہی بار آپ کے پاس محفوظ رہیں ساری جو امثلہ ہیں امر کے معنی، نہی کے معنی اور امر کے صیغے، اور اسی طریقے سے استفہام کا استعمال جو یہاں کتاب میں نہیں دی گئیں وہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو کتاب کے لحاظ سے آج آخری ہے جی۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اتى المتکلم بمعنیین او اکثر ثم اتى بما يقابل ذلك على الترتیب یسمى المقابلہ۔ مقابلہ کہتے ہیں جی کہ جب متکلم جو ہے وہ کلام میں جو ہے وہ دو معنی یا دو سے زیادہ معنی ذکر کرے اور پھر ان دو کی مد مقابل بعینہ ہی دو چیزیں ذکر کرے اسی کلام میں، تو اسے مقابلہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، کہ تم لوگ جو ہے وہ جنگ کے موقع جب آتا ہے تو تم زیادہ ہو جاتے ہو، اور جب مال غنیمت اٹھانے کی باری آتی ہے تو تم کم ہو جاتے ہو۔ تو جو یعنی کہنے والا ہے وہ اس قوم کی بہادری کا ذکر کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو مال سے کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ جب مال تقسیم ہونے کی بات آتی ہے تو یہ کم ہوتے ہیں، اور جب جنگ کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس مثال کے اندر جو ہے وہ پہلے آیا لتکثرون، تو تکثرون کے مقابل تقلون، کثرت قلت۔ اسی طرح فضا اور طمع، جنگ اور حالت مال غنیم، تو دو معنی یعنی بالکل اپوزٹ جو ہیں ان کو ایک ہی کلام میں ترتیب سے لایا گیا ہے، تو اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان پر پاکیزہ چیزیں حلال اور خبائث جو ہیں وہ حرام کی گئی ہیں، تو یہاں پر بھی مقابلہ ہے، یحل کے مقابلے میں یحرم اور طیبات کے مقابلے میں خبائث۔ آگے ہے جی حسن تعلیل، یہ بھی محسنات معنویہ میں سے ہے، اور اس کی تعریف ہے کہ اذا انکر الادیب صراحتا او ضمنا علت الشیء المعروفہ واتى بعلت ادبیت طریفۃ تناسب الغرض الذي قصد الیہ یسمى حسن التعلیل۔ حسن تعلیل کہتے ہیں کہ جب ادیب جو ہے وہ کسی شے کی جو علت معروفہ ہے اس کو جو ہے وہ انکار کر دے صراحتاً یا ضمناً، اور اس کی جگہ پر کوئی ایسی خاص لطیف علت لے کر آئے، طریف علت لے کر آئے جو کہ تناسب الغرض الذی قصد فیہ، جو کہ اس بات کو پوری کر رہی ہو جس بات کے متعلق ادیب کلام کرنا چاہتا ہے، یعنی تناسب الغرض الذی قصد الیہ، جو کہ اس نے ارادہ کیا ہے یا اس کی طرف سے ارادہ کیا گیا ہے، تو اس غرض کے وہ مناسب ہو، اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ چنانچہ اب آپ مثال دیکھیے گا، وہ کہتا ہے وما کلفۃ البدر المنیر قدیمۃ ولکنھا فی وجرہ اثر اللطم۔ وہ کہتا ہے کہ چاند کا جو چہرہ ہے اس کے چہرے میں جو چھائیاں ہیں، کلفہ ہیں، چھائی ہے، وہ قدیمتاً بڑی پرانی ہیں، ولکنھا فی وجہ یعنی پرانی نہیں ہے، وما ما اس نے ذکر کیا تو پرانی نہیں ہے، ولکنھا فی وجہ اثر اللطم، لیکن اس کے چہرے میں جو ہیں وہ دراصل تھپڑ کے داغ ہیں۔ اثر اللطم، لطم کہتے ہیں نا، لطم تھپڑ کو، تھپڑ مارنے کا اثر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بظاہر آپ کلام میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آسمان پہ موجود چاند اور اس چاند میں موجود چھائیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا جو حقیقی ہے علت معروفہ ہے وہ تو وہی لگتی ہے، لیکن ادیب نے اس کو ترک کیا ہے، بلکہ ادیب نے ایک ایسی علت کا ذکر کیا ہے جو کہ اس کے مناسب ہے۔ اصل میں وہ بات کر رہا تھا بدن منیر سے مراد اس کا اپنا محبوب اور اس کا چہرہ ہے، اور اس کے چہرے پر جو اس نشان ہے وہ دراصل تھپڑ کا نشان ہے، تو وہ بات اس کی کر رہا تھا لیکن اس نے تشبیہ دے دی اوپر والے چاند سے، تو اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اسلوب حکیم۔ اسلوب حکیم کہتے ہیں کہ تلقى المخاطب بغیر ما يترقبه، اما بترک سؤال والاجابت عن سؤال لم يسأله، واما بحمل کلامه على
غیر ما کان یقصد اشارۃ الی انہ کان ینبغی لہ ان یسأل ھذا السؤال او یقصد ھذا المعنی یسمى اسلوب الحکیم۔ وہ کہتا ہے جی کہ تلقى المخاطب بغیر ما یترقبہ، کہ مخاطب لے کر آئے یعنی ایک ایسی چیز جو کہ یعنی جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، جس کی وہ اس کو طلب ہے، اما بترک سؤالی والاجابۃ عن سؤال لم یسألہ، اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ سوال کو ترک کر دے اور براہ راست اس سوال کا جواب دے دے جو سوال پوچھا بھی نہیں گیا، یعنی جو کلام کرنے والا ہے وہ حالانکہ اس سے سوال نہیں ہوا لیکن وہ جواب دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں نے جو یہ کام کیا ہے لوگ اس کے بارے میں مختلف چیم گوئیاں کر رہے ہیں، تو وہ خود سے ہی جواب دے دیتا ہے، تو حالانکہ اس سے وہ سوال نہیں ہوتا۔ یہ اسلوب حکیم ہے۔ دوسری صورت اس کی کہ وَإِمَّا بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ يَقْصُدُ، یا یہ کہ اس کے جو کلام کو اس مقصود کے علاوہ پر جو ہے وہ محمول وہ کرتا ہے، اما بحمل کلامہ علی غیر ما کان یقصد، یا وہ محمول کرتا ہے اس کلام کو اس پر جو اس کے بارے میں وہ کلام ہے نہیں، اشارتاً یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ الی انہ کان ینبغی لہ، کہ مناسب یہ تھا کہ ان یسأل ھذا السؤال، کہ یوں سوال کر لیا جاتا، اور یقصد ھذا المعنی، یا یوں معنی کو بات کو سمجھا جاتا۔ تو یہ ہے جی اسلوب حکیم، یعنی سادہ لفظوں میں اسلوب حکیم ہم کہیں گے کہ یعنی جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس چیز کی وضاحت ضروری ہے تو آپ اس کا خود سے سوال خود سے جواب دے دیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کچھ اور ہوتا ہے اور آپ بات کو کسی اور طرف سے کرتے ہیں تاکہ جو پہلے بات کلیئر کرنا مقصود ہوتی ہے وہ پہلے کر دی جائے، تو اس کو اسلوب حکیم کہتے ہیں۔ جیسے کہ قال طولت قلت اولیت طولا، قال ابرمت قلت حبلا ودادی، یعنی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے شاعر، یہ ابن حجاج ہے، وہ کہتا ہے کہ قال طولت، تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ لمبا اپنا قیام یہاں پہ لمبا کر دیا، تو قلت میں نے کہا اولیت طولا، میں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی نوازش کی بارش کی ہے ہم پہ، اور اسی طرح قال ابرمت، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو تھکا دیا، اکتا گئے ہوں گے آپ مجھ سے، تو قلت میں نے کہا کہ حبلا ودادی، کہ آپ نے تو محبت کی رسی کو مضبوط کیا ہے۔ اب حالانکہ اس نے کہا نہیں لیکن اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہاں رہنا جو ہے وہ سامنے والے کو مشقت میں ڈالنا ہے، تو وہ خود سے سوال بنا رہا ہے، خود سے جواب دے رہا ہے، تو یہ ہے جی اسلوب حکیم۔ اسی طرح قرآن میں بھی یہ اسلوب کثرت سے استعمال ہوا، جیسے کہ یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک ماذا ینفقون، اسی طرح عما یتساءلون عن النبأ۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسلوب حکیم ہے کہ اللہ رب العزت خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ دراصل لوگوں کا یہ سوال ہے۔ تو اسی طرح جیسے یسألونک عن الاہلہ، وہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، ٹھیک ہے نا، تو یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ اس کو بتاؤ کہ یہ حج کے اوقات بتانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اسلوب حکیم ہے۔ اسی طرح قال ثقلت اذا اتیت مرارا، قال ثقلت اذا اتیت مرارا قلت ثقلت کاہلی بالایادی، تو وہ شاعر کہتا ہے، یہ بھی ابن حجاج کا اسی کا ہی آگے دوسرا پارٹ ہے کہ قال نقلت اذا اتیت مرارا، تو کہتا ہے کہ میں ثقلت کہ میں نے آپ کو بوجھل کر دیا، اذا اتیت مرارا، جبکہ میں بار بار آپ کے پاس آیا تو اس سے آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، تو قلت میں نے اس کو کہا کہ ثقلت کاہلی بالایادی، کہ جو ہے وہ تو نے تو اس احسان سے، یعنی آنے کا جو احسان ہے، اس احسان سے تو نے کاہلی بالایادی، میرے ہاتھوں کو بوجھل کر دیا ہے، یعنی کہ میرے کندھے بوجھل ہو گئے اس احسان کو اٹھانے سے کہ تم بار بار میرے پاس آتے ہو، تو یہ تمہاری جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ اچھا جی، محسنات معنویہ میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تاکید المدح بما یشبہ الضم، یعنی مدح میں شدت لانا، مدح میں تاکید لانا، اور ایسی تاکید ہو جو کہ ضم کے مشابہ ہو اور اس سے ضم کا پہلو نکلتا ہو۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت ہوتی ہے تاکید الضم بما یشبہ المد، اور دوسری صورت ہوتی ہے تاکید المد بما یشبہ الضم، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ دیکھیں گے مثال سے، پہلی مثال اس نے 353 میں دی ہے، وہ کہتا ہے لیس بہ عیب سوى انہ لا تقع العین علی شبہہ، کہ لیس بہ عیب، اس میں کوئی عیب نہیں، سوا انہ، سوائے اس کے کہ لا تقع العین علی شبہہ، اس جیسے پر نگاہ پڑتی ہی نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، لہٰذا آنکھوں سے دیکھتی نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس نے جب کہا نا لیس بہ عیب سوا، کہ اس میں کوئی عیب نہیں مگر،
تو ذہن فوراً جاتا ہے کہ اور تو کوئی عیب نہیں، لیکن کوئی ایک عیب ہے جس کی بات وہ کرنے لگا ہے، لیکن وہ پھر کہہ دیتا ہے کہ لا تقع العین علی شبیہ، اس جیسے پر نگاہ جاتی ہی نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے ہی نہیں جس کو میری نگاہ دیکھ سکے۔ تو یہاں تاکید مدح ہے بما یشبہ الذم، ذم کا شبہ پیدا تو ہو رہا ہے لیکن مدح کی تاکید مقصود ہے۔ اگلی مثال دیکھیں جی، فتن کملت اخلاقہ غیر انہ جواد فما یبقی علی المال باقیہ۔ فتن وہ ایسا نوجوان ہے، فتح ہے کہ کاملت اخلاقہ، اس کے اخلاق کامل ہیں، غیر انہ سوائے اس کے کہ انہ جواد وہ سخی ہے، فما یبقی علی المال باقیہ اس کے پاس مال باقی نہیں رہتا۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی تاکید المدح بما یشبہ الذم ہے، اس نے کہا کہ وہ فلاں نوجوان اخلاق میں کامل ہے، مگر یہ کہ ذہن جاتا ہے کہ شاید کوئی ایک آدھی اس میں خامی ہے، لیکن وہ جو خامی بتا رہا ہے کہ وہ ایسا سخی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں رہتا، یہ بھی اس کی بہت بڑی خوبی بتا رہا ہے۔ تو یہ ہے جی تاکید المد بما یشبہ الذم۔ آگے آئے گا جی تاکید الذم بما یشبہ المد، اس کی صورت کیا ہوگی؟ وہ صورت بتا رہا ہے اس کی، وہ کہتا ہے جی اس کی صورت یہ ہے کہ لا جمال فی الخطبہ الا انہا طویلہ فی غیر فائدہ، اس خطبے میں کوئی خوبصورتی نہیں مگر یہ کہ وہ لمبا بھی ہے اور وہ طوالت ہے بھی بغیر فائدہ۔ تو یہاں دیکھ لیں تاکید الذم بما یشبہ المدح کس طرح ہو رہی ہے۔ اسی طرح القوم شحاح، فلاں قوم بخیل ہے، الا انہم جبنا، مگر یہ کہ وہ بزدل بھی ہیں۔ اب اللہ جب اس نے کہا تو لگا یہ کہ اچھا بخیل تو ہیں لیکن کوئی خوبی بھی ہے، لیکن وہ بھی خامی ہی ہے کہ انہم جبنا، وہ سارے بزدل بھی ہیں۔ تو یہ تاکید الذم بما یشبہ المد کے قبیل سے ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آ کر جو ہے وہ جو بات ہے وہ یعنی کہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ بتا رہا ہے الاتناب البلاغی ہوا زیادت لفظ علی المعنی، ٹھیک ہے، اتناب کہتے ہیں کہ زیادت اللفظ معنی سے زیادہ الفاظ کا ذکر کرنا کسی خاص فائدے کے، اور وہ فائدے اعتراض ہو سکتا ہے، تزییل ہو سکتی ہے، احتراس ہو سکتا ہے، مختلف فوائد ہو سکتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا، ملائک بھی اترتے ہیں اور روح الامین بھی اترتے ہیں، تو یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے تھے۔ اسی طریقے سے جی وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ الجناس التام ہوا متفق فیہ اللفظان، جناس تام میں چار امور میں مطابقت ہوتی ہے، یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اچھا جی، اسی طرح یہاں جناس غیر تام ہے کیونکہ تقہر اور تنہر میں چاروں امور میں مناسبت نہیں ہے۔ محسنات لفظیہ میں سے جناس ہے، اور اسی طرح محسنات معنویہ میں سے توریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، یہ مقابلہ کی مثال ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اسلوب حکیم کی مثال، یہ ایک ٹیسٹ ٹائپ آپ لگا لیں، یہ ٹیسٹ دیا آخر میں۔ اچھا جی، اسی طرح القصر البلاغی ہوا تخصیص امرا بآخر بطریق مخصوص، فإن طرق القصر المشہور ہی اربعون، کہ قصر بلاغی جو ہے وہ ایک کام کی تخصیص ہے کسی مخصوص طریقے سے، اور قصر کے مشہور چار طریقے ہیں۔ اسی طرح الانشاء الطلبی، انشاء طلبی میں سے ان میں سے تمنی ہے، انشاء غیر طلبی ان میں سے مدح و ذم ہے، تشبیہ الذی یحذف فیہ وجہ شبہ، ایسی تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ محذوف ہو وہ تشبیہ مجمل ہوتی ہے، جس میں ادات محذوف ہوں وہ مؤکد ہوتی ہے۔ آگے مثال دی ہے کہ ولیل کموج البحر یرخا صدولہ علیہ بانواع الہموم لیبتلوا، ایسی رات تھی کہ کموج البحر، سمندر کی موجوں کی طرح اس نے اپنے پردے مجھ پر پھیلا دیے، اور وہ مختلف ہموم کے پردے تھے، اور تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ تو یہاں تشبیہ تمثیل ہے۔ وبدا صباح کأن غرتہ، اور صبح جو ہے وہ صبح آئی کہ گویا کہ صبح کی پیشانی، وجہ الخلیفہ حین یمتدی، وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے خلیفے کا چہرہ ہوتا ہے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ جب روشن ہوتا ہے، اس طرح وہ صبح بھی روشن تھی۔ تو یہاں تشبیہ مقلوب ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس صبح کو، صبح کی جو چمکنا ہے اس کو تشبیہ دی ہے خلیفے کے چہرے سے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خلیفے کی چہرے کی تشبیہ ہوتی ہے اس صبح کے ساتھ، لیکن وہ الٹ کیا ہے، تو یہ تشبیہ مقلوب اس نے کیا ہے۔ اسی طرح اذا کان اللفظ الذي جرت فيه استعارہ اسما جامدہ، جب استعارے والا جو لفظ ہے جس میں استعارہ جاری ہو رہا ہے اس میں جامد ہے تو استعارہ اصلیہ ہے، اور جب وہ مشتق یا فعل ہے تو استعارہ طبیعہ ہے۔ اور اسی طرح مثال دی ہے متنبی کی کہ وَمَن يَكُ ذَا فَمٍ مُرَّ مَرِيضٍ يَجِدْ مُرًّا بِهِ الْمَاءُ زُلْزَالًا، کہ وَمَن يَكُ ذَا فَمٍ مُرَّ مَرِيضٍ، جب مریض کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے تو چاہے آپ اس کو مائع زلزال بھی پلائیں تو وہ کڑوا ہی رہتا ہے، تو یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، اس کی تفصیل ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ تنقسم الکنایہ باعتبار المکن عنہ الی ثلاثۃ اقسام، کنایہ جو ہے وہ مکن عنہ کے اعتبار سے تین قسم پر ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ کنایہ عن الموصوف ہوتا ہے، کنایہ عن الصفہ ہوتا ہے، اور کنایہ عن النسبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ امثلہ جو ہیں وہ میں کروا دوں گا آپ لوگوں کو کل،
اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کا اس میں ٹیسٹ شروع ہوگا، اور اب ہم جائیں گے جو ہے وہ ابتدا کی طرف، اور انشاءاللہ پہلے ہم علم الاسوات کو مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ فائل شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔